ہمارے پیچھے آ گیا، ہمارے پیچھے آ گیا، رضا 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 رضا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے جانے کائنات، حسن کائنات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہماری لرزشوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. میرے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 4 جمعے وسیلے سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کی اور آپ کو یہ بتایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ وسیلہ جائز ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا مذہب بالکل سچا اور حق مذہب ہے. گزشتہ جمعے جس موضوع پہ کلام کیا تھا اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع تھا کہ جس کا نام تھا توسل بالتبرک، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوبوں کے دامن کرم سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے یا جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوبوں سے ہو جاتی ہے
وہ بھی بے مثال اور بے نظیر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صفا مروہ کا پس منظر کہ اللہ نے اسے اپنی نشانیاں کیوں کہا یہ بیان کیا تھا، اور پھر مقام ابراہیم کی کیا وجہ ہے، اسے کیوں رکھا گیا، ایک کعبے کی تاریخ مختصر سے وقت میں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ پھر تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہوئے آخری بات جو بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ محمود غزنوی سومناتھ کے مندر پر حملہ کرتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کچھ عنایت فرمائیے۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اسے اپنا خرقہ مبارکہ عطا فرماتے ہیں کہ اسے لے جاؤ۔ پھر محمود غزنوی فوج تیار کرتا ہے، تازہ دم دستے تیار کرتا ہے اور سومناتھ کے مندر پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہندو اپنا مندر بچانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں۔ محمود غزنوی گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، وہ خرقہ مبارکہ جو اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اپنے سامنے رکھتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خرقہ مبارکہ تیرے ایک نیک بندے ابو الحسن خرقانی کا ہے، مولا کریم اس کے وسیلے سے مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ محمود غزنوی دوبارہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے، سومناتھ کے مندر پر حملہ کرتا ہے۔ سومناتھ کے مندر پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اور کامیابی و کامرانی کا پرچم سومناتھ کے مندر پر لہرانے لگ جاتا ہے۔ اور پھر محمود غزنوی جب رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی اس کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں کہ محمود تو نے ہمارے خرقے کی عزت نہیں کی، قدر نہیں کی، توقیر نہیں کی۔ تو محمود غزنوی عرض کرتا ہے حضور میں نے تو اسے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا تھا، اس کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی کے وہ جملے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے وہ یہ تھے کہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ محمود غزنوی اگر تو میرے جبے کو وسیلہ بنا کے بجائے اس کے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ تبارک و تعالی جتنے ہندو اس کی حفاظت کر رہے ہیں سومناتھ کے مندر کی، اے اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہندوؤں کو مسلمان کر دے۔ تو ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں خواب میں کہ محمود غزنوی اللہ تعالیٰ میرے جبے کے وسیلے سے تمام ہندوؤں کو مسلمان کر دیتا، تمام ہندوؤں کو مسلمان کر دیتا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ آخری لمحات ہے جو وسیلے سے متعلق گفتگو کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کتابیں ملی اور مواد جمع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے اور چند باتیں عرض کروں گا، ورنہ نئے موضوع پہ گفتگو کی جائے گی۔ میرے دوستوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے، نسبت کی بہت ویلیو ہے، نسبت کی بہت قدر و قیمت ہے۔ جو لوگ نسبتوں کو نہیں مانتے، جو لوگ نسبتوں سے دور ہیں، تو یوں سمجھیے میں ایک مثال کے ذریعے سے بات ذہن میں بٹھاتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو نسبتوں سے دور ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیے نسبت کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے فٹنگ اور کرنٹ یا فٹنگ اور بجلی۔ مثال کے طور پر ایک شخص خوبصورت مکان بناتا ہے، بہترین اینٹیں اس میں لگاتا ہے، بہترین سیمنٹ لگاتا ہے، بہترین کلر استعمال کرتا ہے اور اپنے گھر میں بہترین الیکٹرک وائرنگ کراتا ہے اور خوبصورت بلب لگاتا ہے، خوبصورت پمکمے لگاتا ہے، خوبصورت گلوپ لگاتا ہے، ہر کمرے میں فانوس لگاتا ہے، ہر کمرے میں ٹیوب لائٹیں لگاتا ہے اور پھر دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنے قیمتی پنکھے لگائے ہیں، یہ دیکھو میں نے کتنے قیمتی جو ہے یہ بلب لگائے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے لاکھوں روپیہ اپنے کمرے کی، اپنے مکان کی سجاوٹ پہ خرچ کر دیا۔ لیکن اب ایسا شخص کہ جو لاکھوں روپیہ بجلی کے بلبوں پر تو خرچ کرتا ہے مگر کرنٹ گھر کے لیے حاصل نہیں کرتا، بجلی گھر کے لیے حاصل نہیں کرتا، اب ایسا شخص رات کے اندھیرے کو اس نے بھلایا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، جب سورج ڈھلنے لگ جاتا ہے اور رات کا اندھیرا
جب چھانے لگ جاتا ہے اور جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، اب یہ کفِ افسوس ملتا ہے کہ میرے یہ قیمتی بلب تو بیکار ہو کر کے رہ گئے، میری یہ ٹیوب لائٹیں تو بیکار ہو کے رہ گئیں، میرے یہ فانوس تو بیکار ہو کے رہ گئے، کاش کہ میں بجلی کا کرنٹ حاصل کر لیتا، کاش کہ میں بجلی لے لیتا، کاش کہ میں کرنٹ حاصل کر لیتا۔ تو میرے دوستوں، وہ لوگ کہ جو نسبتوں سے دور ہیں، روحانی ہو یا باطینی ہو، اللہ کے محبوبوں کی نسبتوں سے دور ہے، کل وہ قبر کے اندر یہ کفِ افسوس ملیں گے اور سوچیں گے کہ کاش کہ ہم نے مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت کا کرنٹ حاصل کر لیا ہوتا نا، کاش کہ ہم نے بغداد والے غوث پاک کی نسبت کا کرنٹ حاصل کر لیا ہوتا، آج یہ ہمارا حال نہیں ہوتا، وہاں کفِ افسوس ملیں گے۔ میرے دوستو، ذہن میں رکھنا کہ جس طرح بجلی کا کرنٹ یا بجلی کھمبوں کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے، پاور ہاؤس سے آتی ہے، اسی طرح نسبت کا کرنٹ بغداد والے غوث جیلانی کے صدقے اور اجمیر والے خواجہ اجمیری کے صدقے مصطفیٰ کے مدینے سے عطا ہوتا ہے۔ یہ نسبت کا کرنٹ جو ہے یہ وہیں سے عطا ہوتا ہے۔ نسبت کی بے شمار فضیلتیں ہیں، نسبت کی بے شمار برکتیں ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور آپ کے سامنے کیا کیا باتیں لے کر کے آؤں، خوب ذہن میں رکھنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کسی چیز سے ہو جائے، وہ چیز بے مثال ہو جاتی ہے، وہ چیز بے نظیر ہو جاتی ہے، اس چیز کو عروج حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مدینے والے مصطفیٰ اگر کسی بے جان چیز سے اپنا جسم ناز لگا لیں، خدا کی قسم اس میں بھی جان آ جاتی ہے، اس میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یعنی جن میں جان ہوتی ان میں جان ڈال کے زندہ کرتے تھے، لیکن میرے آقا کی یہ شان ہے کہ جن میں جان نہیں ہے مصطفیٰ انہیں بھی زندہ کر دیتے ہیں، انہیں بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں، بخاری صفحہ نمبر 506 جلد اول، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 536، حوالہ پیش کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز غالباً ایک عورت نے سرکار کریم علیہ السلام کے لیے ممبر بنا کے دیا کہ جو 3 سیڑھی کا بنا ہوا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام جب پہلی بار اس ممبر پر رونق افروز ہوئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد ہی میں سے کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کی اہوزاری سنی، کسی کے گڑ گڑانے کی آواز سنی، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ توجہ رکھیے، فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام اپنے ممبر ناز سے نیچے اترے، سرکار کریم علیہ السلام اس تنے کے پاس گئے کہ جس سے ٹیک لگا کے سرکار کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا، بس سینے سے لگانا تھا کہ وہ تنا ایسے خاموش ہوا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہو اور ماں اسے سینے سے لگائے تو جس طرح بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ تنا ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گئے، ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوا۔ اب سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے تنے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہاں سے تجھے لایا گیا تھا میں تجھے وہیں پر دوبارہ سے اگا دوں؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ کے حضور اگانا تو اللہ کا کام ہے، آپ میں کب سے یہ خوبی پیدا ہو گئی؟ وہ صحابی تھے، وہابی نہ تھے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، وہ تنہا راضی نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب جن کے سینے سے لگ چکا ہوں جو مانگوں گا یہ رسول عطا کرے گا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر تو کیا اس بات پہ راضی ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں، تیرے پھل انبیاء اور اولیاء کھائیں؟ تو وہ تنہا اس بات پہ راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور یہ کیا بولتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ میری اس بات پہ راضی ہو چکا ہے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے درخت، میں نے تیرے ساتھ ایسا ہی کر دیا، اے درخت میں نے تیرے ساتھ ایسا ہی کر دیا۔ محترم حضرات، جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کو میں نے پڑھا، زاروں قطار روتے تھے اور لوگوں سے کہتے، لوگوں دیکھو اس بے جان تنے میں
कितनी रसूल की मोहब्बत है कि रसूल से जुदा हुआ रोने लग गया, रसूल इससे जुदा हुए रोने लग गए, रसूल के इश्क में ये रोने लग गया। मगर हम इंसान हो के रसूल के इश्क में नहीं रोते, हम मुसलमान हो के रसूल के इश्क में नहीं रोते। मोहतरम हजरात, तो जिस चीज की निस्बत मदीने वाले मुस्तफा से हो जाती है उस चीज में ताकत आ जाती है, उस चीज में जान आ जाती है। आला हजरत फाजिल बरेलवी एक जगह लिखते हैं, फरमाते हैं दिल को फिक्र है किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर। तवज्जो रखिएगा और बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि दिल को फिक्र है किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर। ऐ मैं फिदा लगा के ठोकर इसे बता के यूं। फरमाते हैं दिल को फिक्र है। तशरीह पेश करता हूं, नाकिसी तशरीह है, शायद आपके जहनों में आ जाए। फरमाते हैं दिल को फिक्र है कि सरकार कैसे मुर्दे जिलाते होंगे। ये दिल नहीं मानता, दिल तस्लीम नहीं करता। अब फरमाते हैं आका ये दिल नहीं मानता तो आप क्या करें? आका आप ऐसा कर दीजिए, एक ठोकर मेरे दिल पे लगा दें, एक पांव की ठोकर मेरे दिल पे लगाएं तो दिल ठोकर लगने की वजह से जाग जाएगा, जिंदा हो जाएगा, बेदार हो जाएगा। तो दिल को भी यकीन हो, दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर। ऐ मैं फिदा, यानी हुजूर में आपके नालेन पे फिदा, आपकी जान पे फिदा। फरमाते दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जिलाते हुजूर। ऐ मैं फिदा लगा के होकर इसे बता के यूं। मोहतरम हजरात, ये शान है आला हजरत फाजिल बरेलवी की। तो जिन चीजों की निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है, अल्लाह के नेक बंदों से हो जाती है, उनका मुकाम बहुत बुलंद हो जाता है, बहुत उरूज उसे हासिल हो जाता है। बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करते सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें बहुत हैं लेकिन वक्त 1:15 हो चुका है। जब देर हो जाती है तो बाज लोग, बेशक उनका हक है मुझे कहें कि शायद हमें ड्यूटी पे जाना पड़ता है, देर हो जाती है। बेशक मैं अब जल्दी तकरीर खत्म करने की पोजीशन में हूं ताकि बात सबकी जहन में आ जाए इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो रखिए, बेशुमार बातें जो आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं है। बेशक मैं अब जल्दी तकरीर खत्म करने की पोजीशन में हूं ताकि बात सबकी जहन में आ जाए इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो रखिए, बेशुमार बातें जो आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। अब आइए चंद ऐसी बातें पेश करूं कि जो आपके ईमान को ताजा करेंगे। हजरत से आजाब देंगे तो हजरत ख्वाजा बाउल हक जकरिया मुल्तानी अर्ज करते, मौला बेशक ये गुनाहगार था, बेशक ये बदकार था, लेकिन मौला ये दुनिया में कहता तो था ना कि मैं गौस बाउल हक जकरिया मुल्तानी का मुरीद हूं, ये कहता तो था ना। तो मौलाए करीम मेरी निस्बत की वजह से इसके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, गौस बाउल हक ने तेरे वसीले से इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलासतुल आरिफीन सफा नंबर 28, तवज्जो रखिएगा। हजरत फरमाते हैं कि एक जगह ये रस्म थी कि जब कोई मर जाता तो उस मुर्दे को गार में रख देते और उस मुर्दे के साथ एक जिंदे को भी गार में बिठाया जाता, जो आके हालात की खबर देता कि इसके साथ ये हुआ है, इसके साथ ये हुआ। फरमाते हैं एक शख्स का इंतकाल हुआ तो गौस बाउल हक जकरिया मुल्तानी ने फरमाया, जब ऐसा कि इस मुर्दे के साथ मुझे भेजो गार में। तो आपको लोग लेके गए, मुर्दे को रखा, आपको बिठाया। गौस बाउल हक जकरिया मुल्तानी फरमाते हैं कि उस मुर्दे को आजाब देने के लिए आजाब के फरिश्ते आए तो मुर्दा मेरी तरफ हो गया। जब उसे आजाब देने के लिए आए तो मुर्दा मेरी तरफ हो गया। गैब से आवाज आई, फरिश्तों अब इसे आजाब नहीं दो, जो गौस बाउल हक की तरफ हो जाता है हम भी उसके हो जाते हैं ना, हम भी उसके हो जाते हैं। तो ये वाकया खुलासतुल आरिफीन के अंदर मौजूद है। अब आइए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि व असहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलासतुल आरिफीन सफा नंबर 20। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक नौजवान जो बहुत गुनाहगार था, बदकार था, उसका इंतकाल हुआ।
किसी ने उसे ख्वाब में देखा तो वो बहुत खुश है। पूछा तू तो गुनाहगार था, बदकार था, तेरी बख्शिश कैसे हो गई? कहा एक मर्तबा गौस बाउलक जा रहे थे तो मैंने मोहब्बत के साथ उनके हाथों को चूम लिया था, तो अल्लाह ने फरमाया तूने मेरे नेक बंदे के हाथों को चूमा, तेरी निस्बत उससे हो गई, मैंने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया, मैंने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। मोहतरम हजरात, बेशुमार बातें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। मौलाना हमीदुद्दीन बंगाली रहमतुल्लाह अलैह, मलफूजात ख्वाजा लिल्लाही किताब का नाम है, फरमाते हैं कि हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहिर्रहमा से मैं मुरीद हुआ, उन्होंने मुझे खिलाफत दी। खिलाफत के बाद जब वो मुझे दस्तारबंदी करने लगे तो मैंने उनसे कहा हुजूर आप दस्तारबंदी नहीं करें, बल्कि ऐसा करें कि आप अपनी कोई चादर मुझे दे दें। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक चादर दे दी। फरमाते हैं उस चादर को मैंने लिया और फिर रुज्जते कहकरी की, यानी 3 कदम आगे चला, उसके बाद वापस आ गया। फरमाते हैं कि मैं वतन पहुंचा, अपने घर के पास मैंने खूबसूरत सी फुटपाथ बनाई, उसके ऊपर चादर बिछा दी। कोई बीमार होता मैं उससे कहता प्याले में पानी लाओ, वो प्याले में पानी लाता तो मैं मुजद्दिद अल्फसानी की चादर का कोना प्याले में घुमा के जब मरीज को पिलाता तो अल्लाह ताला उसके वसीले से शिफा दे देता था, शिफा दे देते था। ये सारी बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, तो मुझे और आगे बढ़ाना है और बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अब आओ मेरे दोस्तों कि मैंने आपसे कहा था इंशाअल्लाह ताला किताबें मिलेंगी तो मैं हवाले आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और बड़ी मुश्किलों के बाद इन कम वक्तों की किताबें मिली है जो आपके सामने मैं लेके आया हूं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें और वसीले से मुताल्लिक ये हवाले भी आप सुनते चले। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि व असहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम है नशरुत्तिब, लिखने वाले हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, और सफा नंबर इसका है 247। वसीले से मुतालिक जो बातें हैं मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूं। 23, 33, 38वीं फसल है, तवज्जो के साथ सुनिए। वो जो सारी हदीसें मैंने वसीले के मुतालिक पेश की थी, इन्होंने सारी हदीसें मौलवी अशरफ अली थानवी ने बयान की। फरमाते हैं कि इब्ने माजा बाब सलातुल हाजा में हजरत उस्मान बिन हनीफ से रिवायत है कि एक नाबीना साहबी सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, कहा हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं। तो सरकार ने फरमाया वजू करो, इत्मीनान के साथ 2 रकत नमाज नफिल पढ़ो और फिर मुझे वसीला बनाओ, अल्लाह तुम्हारी आंखों को लौटाएगा। कहते हैं कि वो शख्स गया, हुजूर को उसने वसीला बनाया। उस्मान इब्ने हनीफ फरमाते हैं दुआ के बाद जब वो खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में रोशनी आ चुकी थी। अब इसके बाद लिखते हैं कि इससे मालूम हुआ कि वसीला इसको कहते हैं, वसीला इसको कहते हैं। वसीले से मुताल्लिक एक सबूत मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब आइए दूसरा सबूत पेश करता हूं। तिबरानी की रिवायत, वो जो मैंने पेश की थी कि हजरत उस्मान गनी के पास एक साहब जाते थे मगर उस्मान गनी उन्हें मिलते नहीं थे। एक मरतबा उनकी मुलाकात उस्मान इब्ने हनीफ से हुई। हजरत उस्मान इब्ने हनीफ ने कहा कि सरकार के वसीले से दुआ करो। वसीला उन्होंने किया, हजरत उस्मान गनी ने उनकी मदद की और कहा फिर कोई काम पड़े जिंदगी में तो मेरे पास आना। इस रिवायत को भी इन्होंने बयान किया। अब आइए तीसरी रिवायत जो मिशकात शरीफ की है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जब लोगों पर खैफ होता तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को वसीला बनाते थे। जैसे ही अब्बास को वसीला बनाते तो अल्लाह ताला हर मर्तबा बारिश बरसाता था, अल्लाह ताला हर मर्तबा बारिश बरसाता था। चौथी रिवायत अबुल जौजा की है, फरमाते हैं कि मदीने शरीफ में खैत आया, लोग हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए। जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि वक्त मुकर्ररा पर अपनी तकरीर खत्म करूं। लोग हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया कि हम तो सोच सोच के थक गए हैं, अब आप कोई सबील निकालिए ताकि बारिश बरसे। हजरत आयशा ने फरमाया ऐसा करो, सरकार की मजार सरकार करीम अलैहिस्सलाम की मजार पुरअनवार पर जो छत है इसमें सुराख कर दो, सरकार में और आसमान के दरमियान कोई हिजाब ना रहे। तो लोगों ने सुराख किया। मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं सरकार के वसीले से बारिश बरसना शुरू हो गई थी, सरकार करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से बारिश बरसना शुरू हो गई थी। अब आइए वो बात जो मैंने आपकी खिदमत बयान की थी,
حرب ہلالی کی، محمد بن حرب ہلالی کی میں نے بات بیان کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سرکار کے وصال کے 3 دن کے سرکار کے وصال کے بعد سرکار کی قبر انور پر آئے، اس آیت کو پڑھتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. رحیمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن حرب ہلالی نے فرمایا کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا جا تیری نجات ہو گئی، جا تیری مغفرت ہو گئی. یہ ساری باتیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر اس کا 247 ہے، بیان فرمائی ہے. اب میں صلی اللہ علیہ نبی امی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی حوالہ غلط ہو، جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا. کل میں نے پرسوں یہ کتابیں خریدی ہیں قدیمی کتب خانے سے، میرے پاس بلڈ پرچی بھی موجود ہے جو میں دکھا سکتا ہوں. کسی کو حوالہ نہیں ملے تو میرے پاس یہ سارے حوالے الحمدللہ موجود ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام ہے نیل الشفا یا نیل الشفا بنال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ کے ساتھ سنی. فرماتے ہیں کہ فی زمانہ کثرت معاصی کی وجہ سے ہم پر بلیات کا ہجوم ہے، دل و زبان کی کیفیت خراب ہونے کی وجہ سے توبہ و استغفار قبول نہیں ہوتی. البتہ اگر کوئی وسیلہ قوی ہو تو اس کی برکت سے حضور قلبی میسر ہو سکتا ہے اور امید قبول کی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کو وسیلہ بنانا جائز ہے اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نشان کو وسیلہ بنانا جائز ہے، وسیلہ بنانا جائز ہے. اب آگے جا کے لکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے. ایک جگہ پر جا کے لکھتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کے نالین کا نشان بنائے اور اس نشان کو انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ آخری پر چھاپا بھی اپنے ہاتھ سے بنا کے. فرماتے ہیں اس نقشے کو با ادب اپنے سر پہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے گر گلا کر کے دعا کرے. سرکار کریم علیہ السلام کے نقش شریف کو اپنے سر پہ لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مولا کریم میں سرکار کا اتنا درجے کا غلام ہوں، مولا کریم میری دعا کو قبول فرما. مولوی اشرف علی تھانوی نیل الشفا بنال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ وسیلے سے نالے نے پاک کے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا کو قبول کرے گا. فرماتے پھر سر پر سے اتارے، چہرے پر ملے اور اسے خوب بوسے دے. سر سے اتارے، چہرے پر ملے، خوب بوسے دے. تو اب میں کہتا ہوں مولوی صاحب، جو تم نے نشان پاک اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی یہ شان ہے تو ایمان سے کہہ دو پھر اصلی سرکار کے نالے نے پاک کی کیا شان ہوگی. اور جب اصلی سرکار کے نالے نے پاک کی شان بلند ہے تو پھر ایمان سے کہہ دو کہ جس شخصیت کا پیر اس نالے میں آتا ہوگا اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا، اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. بآواز بلند درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی امی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ مولوی عبد المجید صاحب مناجات مقبول 8ویں حزب میں جس کا انہوں نے اضافہ کیا اس میں انہوں نے 4 شعر کہے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سنیے توجہ کے ساتھ. ہیں جو تیرے بندہ خاص اے غنی، ہیں جو تیرے بندہ خاص ہے غنی، مولوی اشرف علی تھانوی ان کے صدقے سے دعا مقبول کر، یہ مناجات التجا مقبول کر. کیوں جناب؟ جب تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی کے وسیلے سے تم دعا قبول کرا رہے ہو، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، تو ہم اگر بغداد والے غوث پاک کے وسیلے سے دعا قبول کرائیں تو ہم پر شرک و بدعت کا فتویٰ پھر کیوں لگتا ہے؟ شرک و بدعت کا فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ اب آئیے، مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند، قصائد قاسمی کتاب کا نام ہے، اس میں فرماتے ہیں، شعر سنی، تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے غرائے طاعت، گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اتوار، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا غمخوار کون بن سکتا ہے. تو انہوں نے بھی اس جگہ پر وسیلہ بنایا ہے. اب آئیے، مولوی اسماعیل پھیلوی اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھتے ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ ہے صراط مستقیم، صفحہ نمبر اس کا ہے 69. اب توجہ کے ساتھ سنیے، مرید ہونے کا طریقہ بیان کرتے ہیں مولوی اسماعیل پھیلوی صاحب. بے شک مرشد اللہ تعالی کے راستے کا وسیلہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اس کے راستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پالو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایمان، تقوی اور وسیلہ اور جہاد۔ فرماتے ہیں وسیلے سے مراد صرف مرشد کا وسیلہ ہو سکتا ہے، صرف مرشد کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مرشد کا وسیلہ ڈھونڈنا ضروری ہے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید میں دیا۔ اب آئیے مولوی اسماعیل دھیلوی جنہیں اہل حدیث اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، صراط مستقیم کتاب میرے پاس موجود ہے، دوسری ہدایت ہے، صفحہ نمبر 80، فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے شیخین پر جو عبارتیں ہیں میں پیش کروں۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے شیخین پر بھی ایک گنا فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقام ولایت و قطبیت، بلکہ قطبیت و غوثیت و ابدالیت اور انہی جیسے باقی خطبات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کے وسیلے سے ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کو جو بادشاہت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے ملتی ہے، غوثوں کو جو غوثیت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے ملتی ہے، ابدالوں کو جو ابدالیت ملتی ہے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ملتی ہے، یا صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اب آئیے ایک اور کتاب مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام شمیم الطب، ترجمہ، ایک اور کتاب مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام شمیم الطب، ترجمہ شمیم الحبیب، فرماتے ہیں توجہ رکھیے گا، جو لوگ آج شرک کی رٹ لگاتے ہیں کہ وسیلہ شرک وسیلہ بدعت ہے، اب بھی اگر تم میں ایمان کی غیرت ہے تو جاگ جاؤ، خلق تجھ کو یا مجھ کو۔ اب آئیے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام شمیم الطب، ترجمہ شمیم الحبیب، فرماتے ہیں دستگیری کیجئے میرے نبی، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمہ کش میں ہوں تم ہی میرے ولی، جز تمہارے کہاں ہے میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجئے میری۔ اب آپ یہ سوال بنائیں، سوال بنانے کے بعد بنو ریٹرن لے جائیں اور کہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور دستگیری کر سکتے ہیں، بتائیے آپ کیا فتویٰ ہے؟ دڑلے سے فتویٰ آ جائے گا شرک ہے بدعت ہے۔ اچھا آپ کتاب کا حوالہ لکھیں اور یہ کتاب لے کے جائیں، کہا آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے؟ نہیں جناب، وہ تو ایسے ہو گیا ہوگا، وہ تو ان سے ایسے ہو گیا ہوگا، وہ ان سے ایسے ہو گیا ہوگا، وہ انہوں نے اپنی اس طریقے سے کر دیا ہوگا۔ تو یہاں شکلیں دیکھ کر کے فتوے دیے جاتے ہیں میرے دوستو، یہاں نام دیکھ کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ غریبوں کے لیے فتویٰ اور ہوتا ہے، امیروں کے لیے فتویٰ اور ہوتا ہے، برا مت مانیے گا، غریب کے لیے فتویٰ الگ ہوتا ہے اور امیروں کے لیے فتویٰ الگ ہوتا ہے۔ یہ حوالے میں نے پیش کیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل میں مرید ہونے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سارے حوالے اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت پیش کیے ہیں، جس کو چاہیے وہ اس کو لے جا سکتا ہے اور فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے واپس کر سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا میں علماء دیوبند کی چند کرامتیں بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے یہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے کیا کیا کرامتیں کیا کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، اس کا پہلے نام تھا کرامت اولیاء، پھر انہوں نے نام بدلا حکایت اولیاء، اب اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ارواح ثلاثہ، مگر پھر نیچے چھوٹا سا لکھا حکایت اولیاء۔ اب ان کے میں اولیاء کرام کی حکایتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کتنے با کرامت ولی تھے۔ ہم غوث اعظم کی کرامت بیان کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، او جناب وہ بیڑا کیسے نکال دیا ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ وہ مردوں کو کیسے زندہ کر دیا ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ وہ مرغی کیسے زندہ کر دی ہوگی، ہم نہیں مانتے۔ آؤ آج تو تمہارا باپ بھی مانے گا کہ کرامتیں کیا کیا ہیں۔ باواز بلند درود پاک پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو سن کے ان کی کرامتیں سن کے آپ کو ہنسی آئی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولانا رشید احمد گنگوئی کی کرامت بیان کرتے ہیں، حکایت نمبر 329، صفحہ نمبر 226، اور کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ ارواح ثلاثہ، دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کی کرامتیں سنیے اور لطیفوں سے کم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی صاحب کے ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے۔ حضرت گنگوئی صاحب
ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آ گئی، سب طلبہ کتابیں لے کے اندر کو بھاگے، مگر مولانا صاحب نے سارے بچوں کی جوتیاں جمع کی تاکہ موقع ملے تو بھاگ جائیں۔ یہ ان کی کرامتیں ہیں، تاکہ موقع ملے تو بھاگ جائیں۔ یہ رشید احمد گنگوئی کی کرامت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب آئیے اضافہ 300 صفحہ نمبر 364 ارواح ثلاثہ، اضافہ مولوی محمد نبی صاحب تانڈوی۔ ایک صاحب تھانے بھون کے رہنے والے دہلی میں کسی مظلوم کے پاس دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئے، تو اس نے کہا کہ تھانے بھون ابھی تک غرق نہیں ہوا، تو غرق نہیں ہوا۔ اس نے عرض کی کہ حضرت میں دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں اور آپ بددعا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تھانہ بھون اب تک ضرور غرق ہو جاتا، مگر وہاں دو شخص ہیں، ایک مردہ ہے ایک زندہ، ایک تو شاہ ولایت اللہ صاحب وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں کہ ان کی وجہ سے تھانہ بھون ابھی تک قائم ہے۔ یہ سوال بنائیں آپ کہ جناب کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ ایک عالم نے یہ کہا کہ حضور کے وسیلے سے یہ کائنات قائم ہے، بتائیے یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ منوری ٹاؤن سے فتویٰ آئے گا شرک ہے، بدعت ہے۔ اب ادھر یہ فتویٰ دیا کہ تھانہ بھون جو قائم ہے وہ مولوی اشرف علی تھانوی کی وجہ سے اور مولانا ولایت صاحب کی وجہ سے قائم ہے۔ تو جب تم شرک کی رٹ لگاتے ہو تو اپنے علماء کے بارے میں تمہارا شرک کا فتویٰ کیوں نہیں؟ اب آئیے ایک بڑی مزیدار کرامت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی محمود الحسن صاحب ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 220۔ مولوی محمود الحسن صاحب وقت آخر میں شدید بیمار ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ اب مر جائیں گے، ان کا آخری وقت تھا۔ فرماتے ان سے پوچھا گیا حضور آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کسی کا آخری وقت ہو، کوئی ہم سے پوچھے آخری خواہش کیا ہے، ہر سنی کہے گا مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہر سنی کہے گا سرکار کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہر سنی کہے گا غوث پاک کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہے یا نہیں؟ اب آئیے ان کا خواب، ان کی بات پوچھیے، ان سے پوچھا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ککڑی کھانا چاہتا ہوں، میں ککڑی کھانا چاہتا ہوں۔ تو وقت آخر میں بھی کمبخت کو کھانے پینے سے اس کی جان نہیں چھوٹی۔ اب آئیے صفحہ نمبر 229 ارواح ثلاثہ۔ کسی نے حضرت تھانوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ دونوں بزرگوں کے قریب، یہ جو بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے، مثال کے طور پر ہماری آرزو ہے کہ ہمیں مدینے، ہمیں جنت البقیع میں قبر مل جائے، سب کہہ دو آمین، ہمیں کہ بغداد میں قبر مل جائے، ہماری تو یہ آرزو ہے نا۔ اب سنیے، کسی نے تھانوی صاحب سے پوچھا حضرت جو لوگ جو بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ، جبکہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی نہ کسی کی نیکی کسی کام آئے گی۔ فرماتے ہیں یہ سوال جس نے پوچھا تھا وہ حضرت کے سر پر پنکھا کر رہا تھا، تو حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ پنکھا تم کس پہ کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ پہ۔ اچھا یہ بتاؤ دوسروں کو ہوا پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہوا پہنچ رہی ہے۔ کہا اسی طرح جب اللہ کا ولی کہیں دفن ہوتا ہے اس کے بارے میں دفن ہونے کی خواہش کی جائے تو جو رحمتیں اس اللہ کے ولی پر پڑتی ہیں تو اس کے صدقے میں ایک چھینٹا اس پر بھی پڑ جاتا ہے، ایک چھینٹا اس پہ بھی پڑ جاتا ہے۔ اس بات کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ راؤ محمد صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا راؤ عبد الرحمان صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست اور کشف و حالات سے باخبر تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا تو حضرت بلا تعامل فرما دیتے کہ جاؤ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ کیوں جناب؟ اور فرماتے ہیں جب دیکھا گیا تو لڑکا پیدا ہوتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ تم تو کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر یہ بزرگ کیسے جان رہے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوگا؟ جب یہ بزرگ جان سکتے ہیں تو ایمان سے کہہ دو مدینے والے مصطفیٰ نہیں جان سکتے، بغداد والے غوث پاک نہیں جان سکتے؟ ضرور بھی ضرور جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ محترم حضرات یہ حکایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ابھی آخری منٹ ہیں۔ آئیے ایک بڑی دلچسپ حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیے توجہ کے ساتھ۔
ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا، حضرت گنگوئی اور نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے۔ تو حضرت گنگوئی نے نانوتوی سے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، نانوتوی صاحب میرے سامنے ذرا چت لیٹ جاؤ، یعنی سیدھے لیٹ جاؤ۔ تو حضرت شرما گئے، حضور یہ آپ سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں لیٹ جاؤ۔ تو حضرت کا حکم تھا، وہ چت لیٹ گئے اور مولانا بھی آ کر ان کے برابر میں چارپائی پہ لیٹ گئے۔ مولانا سے کہا مولانا ذرا کروٹ تو لو، تو مولانا نے کروٹ لی، انہوں نے بھی کروٹ لی، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ مولانا کے سینے پہ رکھ دیا، جیسے کہ کوئی عاشق صادق قلب کو تسکین دیا کرتا ہے، یعنی کہ صادق قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا فرماتے رہے، مولانا ہرچند فرماتے رہے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے لوگ جو چاہے دیکھے، ہم تو اپنا کام کریں گے۔ تو محترم حضرات خود سوچئے، جس بےغیرتوں کو خدا کا خوف نہ ہو، وہ بابا لوگوں کے خوف سے کیسے ڈر جائے گا؟ وہ لوگوں کے خوف سے کیسے ڈر جائے گا؟ تو یہ سارے ثبوت، یہ سارے حوالے، یہ سارے اعتراضات جو ہم پر کیے جاتے ہیں، جو میرے مسلک پہ کیے جاتے ہیں، جو گالیاں دے کے کی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، کافر کافر بریلوی کافر، آواز لگائی جاتی ہے کہ جیسے ہم نے رشیا سے کمیونسٹوں کو نکالا، اس طریقے سے ہم پاکستان سے بریلویوں کو نکال دیں گے۔ میں کہتا ہوں وہ روسی تھے، وہ کافر سے چلے گئے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ خدا کی قسم تمہارے خلق کے اندر یہ کانٹا بن جائیں گے، تمہارے حلق میں یہ سنی کانٹا بن جائیں گے۔ جانا تم نے ہوگا، مصطفیٰ کے غلاموں کو کہیں نہیں جانا ہے نا، مصطفیٰ کے غلاموں کو انشاءاللہ تعالی کہیں نہیں جانا ہے۔ محترم حضرات، یہ سارے حوالے اس مختصر سے وقت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بڑی بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ الاضافۃ الیومیہ صفحہ نمبر 502 میں مولوی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہوا۔ جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئے، کتاب میرے پاس نہیں ہے کیونکہ 1860 روپے کی کتاب تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وقت، کہا فرشتے اس سے پوچھنے آئے من ربوں کا، ماں دینوں کا۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں الاضافۃ الیومیہ صفحہ نمبر 502، فرماتے ہیں وہ دھوبی کہنے لگا فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو، تم کو پتا نہیں ہے میں غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا جب اس نے یہ جواب دیا تو فرشتوں نے سوالات کرنے بند کر دیے اور چلے گئے۔ کیوں جناب؟ جب غوث اعظم کے دھوبی کا یہ مقام ہے تو ایمان سے کہہ دو پھر غوث اعظم کا کیا مقام ہوگا، پھر غوث اعظم کے شیخ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ بے شک ہم وسیلہ مانتے ہیں، ہم وسیلے کو جائز کہتے ہیں، اللہ تعالی ہم بے شک ہم گناہگار، ہم بدکار ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے جب محبوبوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ساری دولت، یہ ساری رونق، یہ مسجدوں میں رونق ہے، وسیلے سے ہے۔ ہماری آرزو، ہمارا تمنا ہی یہی ہے کہ مولا کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھ اور ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت